عالم یہ ہے کہ جب سیدہ کو رخصت کرنے کے لیے امیر المؤمنین کے گھر تک آئے ہیں، رسول اللہ آگے آگے چل رہے ہیں، سیدہ ناقے پہ تشریف فرما ہے، جبریل و میکائیل دائیں اور بائیں چل رہے ہیں، ملائکہ سیدہ کو پہنچانے کے لیے امیر المؤمنین کے دروازے تک آ رہے ہیں۔ اتنا اہتمام ہے کہ سیدہ کو علی کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔ جس دروازے تک رسول نے سیدہ کو اس احترام سے پہنچایا تھا، اسی دروازے سے جب سیدہ کا جنازہ نکلا ہے، سیدہ کا پورا بدن زخمی تھا، سیدہ کا پورا وجود زخمی تھا۔ اتنا زیادہ رسول اللہ اپنی بیٹی کو چاہتے تھے۔ عصر کے موقع پہ غروب سے پہلے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اپنے داماد کے گھر واپس آئے ہیں، بے چین ہیں، منقلب ہیں۔ اگلی صبح اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے پھر پہنچ گئے۔ اے فاطمہ، رسول تمہارے بغیر اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اتنی محبت ہے اپنی بیٹی سے رسول اللہ، اتنا زیادہ رسول اللہ اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک جملہ، البتہ مسائب کے آخر میں پڑھنا تھا، لیکن ایک جملہ کہتا چلوں۔ سرکار امیر المؤمنین نے آج کے دن جب سیدہ کو دفن کیا ہے، ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا لقد استرجعت الودیعہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا، جو امانت ملی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے۔ اور یہ کہتے کہتے علی نے رونا شروع کر دیا، مولا آپ سے بڑا امانت دار کون ہے؟ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ شاید جواب دیں، امانت دار تب ہوتا ہے انسان جب جیسی امانت لے ویسی ہی واپس کرے۔ جب سیدہ میرے گھر آئی تھی، پہلو شکستہ نہ تھی، سیدہ کا بدن سالم تھا، ہاتھوں پہ نیل کے نشان نہ تھے، سیدہ کے کانوں سے خون نہیں بہ رہا تھا، سیدہ کے بدن پہ ورم نہ تھا۔ آئے سیدہ واپس آ رہی ہے، پورا بدن لہو لہان، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، ہاتھوں پہ ورم کے نشان ہے۔ علی جیسا امانت دار، علی جیسا امین کائنات سیدہ کو واپس کر رہا ہے۔ آزادارو، آج کا وہ دن آ گیا جب مظلومہ سیدہ، مغصوبہ سیدہ آج اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ لیکن بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، کس کو پرسا دے؟ حسن و حسین کو پرسا دے، جناب زینب ام کلثوم کو پرسا دے، یا امیر المؤمنین کو پرسا دے؟ حسن و حسین کو سمجھانے والے علی موجود ہیں، زینب کے آنسو پوچھنے والے علی موجود ہیں، لیکن حائر مدینہ علی کے آنسو پوچھنے والا اس مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین اکیلے ہیں۔ امیر المؤمنین کی تنہائی کا عالم یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جو امیر المؤمنین کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ آزاداروں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے، آپ گریہ کر رہے ہیں، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، کوئی روک نہیں رہا ہے، لیکن سنو گے، مدینے میں امام حسن امام حسین سے امیر المؤمنین نے کہا، اے بچوں ذرا آہستہ رونا، ذرا بچوں آہستہ رونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو خبر مل جائے کہ سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ عجیب مظلومیت، عجیب امیر المؤمنین کی مظلومیت ہے۔ اے بچوں ذرا آہستہ گریہ کرنا، تمہاری آوازیں بلند نہ ہونے پائے۔ آزاداروں سنیں گے، یہ جملے آپ نے سنے ہیں، سیدہ کے بدن پہ نیل کے نشان تھے، سیدہ کے بدن کے اوپر وہ ورم آ چکے تھے۔ یہ کیوں آئے تھے سنیں گے آپ؟ جس موقع کے اوپر گھر میں داخل ہو رہے تھے، پہلا تازیانہ دروازے پہ مارا تھا جو سیدہ کے ہاتھ پہ لگا تھا، سیدہ کے ہاتھ کے اوپر نیل کا نشان شہادت تک باقی رہا تھا۔ سنو گے عزادارو، جناب سیدہ زمین پہ گری ہے، جناب سیدہ پہ دروازہ گرا ہے، اس کے بعد اب جو سیدہ اپنی جگہ سے اٹھی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک شقی نے تلوار کے ذریعے سے سیدہ کو وہ زخم پہنچائے ہیں۔ اس کے بعد سنو گے عزادارو، جب سیدہ امیر المؤمنین کو بچانے کے لیے اپنے بیت الشریف
तरफ से निकली है, पीछे से अमीरुल मोमिनीन की आबा को सैयदा ने मजबूती से पकड़ लिया था और ये जुमला कह रही थी, मैं अबुल हसन को छोड़ के नहीं जाऊंगी। सुन सकोगे अज़ादारो, ये मुगैरा आगे बढ़ा, इसने सैयदा के हाथों में ताजियाने, इतने ताजियाने मारे, सैयदा के हाथ सुर्ख हो गए। ये आलम है रसूल की वो इकलौती बेटी, रसूल की वो चहेती बेटी, कब्र पैगंबर के करीब सैयदा भी ये जुल्म हो रहा था, उम्मतियों में कोई खड़े होके आवाज उठाने वाला न था। हाँ, यही मजलूमा सैयदा आज दुनिया से रुखसत हो गई, आज दुनिया माँ के वजूद से खाली हो गई। दुनिया की माए मिलके फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकती है। कोई हसन के दिल से पूछे, कोई हुसैन के दिल से पूछे, कोई ज़ैनब के दिल से पूछे, कोई उम्मे कुलसूम के दिल से पूछे। हाँ, सैयदा दुनिया से उठी है, लेकिन आलम क्या था सुनोगे अज़ादारो। आज की सब नमूदार हुई, अपने हाथों से घर साफ किया, अपने हाथों से बच्चों के लिबास तैयार किए, अपने हाथों से खाना तैयार किया। ए अस्मा, जब मेरे बच्चे आ जाए पहले खाना खिला देना। सैयदा चाहती है कहीं ऐसा ना हो कि शहादत की खबर मिलने के बाद मेरे बच्चे भूखे रह जाए, मेरे बच्चे प्यासे रह जाए। ए सैयदा, बच्चों का इतना ख्याल, अरे जरा करबला में आकर देखिए, छोटे छोटे बच्चे मैदान करबला में भूखे और प्यासे हैं। कौन है जो इन बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करे? हाँ, सैयदा अपने हुजरे में चली गई और आवाज तहलील और तस्बीह आती रही, लेकिन कुछ ही लम्हात के बाद अब जो आसमाने हुजरे में कदम रखा, सैयदा दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, ज़ारो कतार गिरिया करना शुरू किया। लेकिन सुनोगे अज़ादारो, अचानक दक्कुल बाब हुआ, समझ गई कि हसन हुसैन आ गए हैं, जल्दी जल्दी आंसुओं को पोंछा, आई दरवाजा खोला, लेकिन बच्चों ने चेहरा जो देखा, ए आसमा, तुम्हारे चेहरे का अंदाज बदला हुआ है। बच्चों आओ दस्तरखान के ऊपर बैठ के कुछ खा लो। अजीब नजरों से देखा, हमने आज से पहले माँ के बगैर कभी खाना खाया है। हम कहेंगे बच्चों, आज के बाद माँ के बगैर ही खाना खाना है। बच्चे दौड़ते हुए माँ के हुजरे में आए। अब जो देखा कि सैयदा जमीन पे लेटी हुई है, आपके जिस्म अतर पे चादर है, दो शहजादे ये दोनों अलग अलग अंदाज में आगे बढ़े। इमाम हसन माँ के सीने पे आके गिर पड़े, बेटा हुसैन माँ के पैरों के पास अपना रुखसार माँ के पैरों से मल के, ए अम्मा, जो हुसैन जिंदा नहीं रहेगा। अब ये बच्चों को खबर पहुंचानी है मस्जिद तक। सुनोगे अज़ादारो, दौड़ते हुए आए, मस्जिद वहीं के ऊपर है, अपने बाबा से आगे लिपट गए, ज़ारो कतार रोते हुए बच्चे। मौला समझ गए, ए बच्चों क्यों गिरिया कर रहे हो? कहा बाबा, अम्मा दुनिया से रुखसत हो गई है। अली की मजलूमियत सुनेंगे अज़ादारो। मौला अपनी जगह से उठे, लेकिन फिर बैठ गए, फिर उठे, ये बैठे नहीं हैं, अली जमीन पे गिर पड़े, आवाज दे रहे थे, ए फातिमा, अली की कमर टूट गई है। मौला बैतुल शरफ में आए। मैं पूरे मसाइब अब नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन एक जुमला सुनिए। अली ने अपने हाथ से गुस्ल दिया, अपने हाथ से कफन पहनाया, सहने खाना मिला के जनाजा रखा। बच्चों को आखिरी बार माँ से रुखसत हो जाए। आपने भी देखा होगा, जब आखिरी दीदार के लिए बच्चे आते हैं, खुद पे काबू नहीं रख पाते हैं, लेकिन अजीब मंजर है, हसन हुसैन किनारे खड़े हुए, ए अम्मा, जब तक आवाज न दीजिएगा या आपके हुसैन हसन आगे नहीं बढ़ेंगे।
ٹوٹے, سیدہ کے دو ہاتھ نمودار ہوئے, اے میرے بچوں آؤ, ماں کے سینے سے لپٹ جاؤ. بچے دوڑتے ہوئے آئے, ماں کے سینے سے لپٹ گئے. میں نہیں جانتا کہ دونوں میں کیا گفتگو ہوئی, لیکن شاید چھوٹے شہزادے نے کہا ہو, اے اماں آپ نے یہاں بلایا. حسین دوڑتا ہوا آ گیا. کل کربلا میں چمکتے ہوئے نیزوں کے درمیان, تلواروں کے درمیان, برستے ہوئے تیروں کے درمیان, جب حسین آواز دے, اے اماں اکیلا نہ چھوڑ دیجئے گا, اے اماں کربلا میں آ جائیے گا. بس میں نے ختم کر دیا عزادارو. آخری جملہ سن لو عزادارو. آپ نے بھی قبرستان میں دیکھا ہوگا, کسی کا بھی جنازہ ہو کم از کم 2 آدمی چاہیے ہوتے ہیں. ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جنازہ دے رہا ہوتا ہے, ایک قبر میں اتر کے جنازہ لے رہا ہوتا ہے. ہائے رے علی کی تنہائی, اکیلے علی ہے, جنازہ اتار بھی رہے ہیں, جنازہ دفن بھی کر رہے ہیں. اے رسول خدا, آپ کی بیٹی علی آپ کے حوالے کرنے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی